بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، سیاست نہیں ریاست بچانا آئے تھے اور ریاست بچانا تھی، اس لیے ہم نے پی ڈی ایم بنائی، اس لیے ہم 14 جماعتیں اکٹھی ہوئیں تاکہ ریاست خطرے میں تھی اور عمران خان صاحب نے ریاست کو مزید خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا اور جی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان کی 6% گروتھ کر رہی تھی۔ ایکسپورٹ امپورٹ 31 سے 33 ارب ڈالر میں چلی گئی تھی اور پاکستان میں پیٹرول 150 روپے تھا، آٹا 15 روپے کلو تھا، بجلی گیس کی قیمتیں بالکل کم تھیں۔ اس کے علاوہ جو ریزروز ہیں وہ بھی بہت زبردست ہو گئے تھے۔ پاکستان کا جو فارن ریمیٹنسز تھے وہ 33 ارب ڈالر پہ چلے گئے تھے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب نے بہت تکڑا معاہدہ کر دیا تھا۔ اس لیے ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے تھے، تو قوم کو بے وقوف بناتے رہے یہ لوگ اور یہ ساتھ نعرہ لگاتے رہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا۔ اب بات الٹ گئی ہے۔ کیسے الٹ گئی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے وہ جو ایک بیانیہ تھا، وہ جو ایک لولی پاپ اور بے وقوفی پاکستان کے اندر جھاڑی جا رہی تھی اور لولی پاپ دیا جا رہا تھا، وہ دفنا کے رکھ دیا اور حالات بدل گئے۔ عوام نے اپنا مائنڈ سیٹ دیا اور عمران خان صاحب کے اس ویژن کے اوپر، اس شعور کے اوپر ووٹ ڈال دیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں، آج وہ ریاست نہیں سیاست بچانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم 2 نہیں بننا چاہتے، پلیز ہمیں مجبور نہ کیا جائے حکومت لینے پہ، پلیز ہم میں سے کوئی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا ہے۔ ہمیں نظر آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس نے ہماری سیاست دفن کر دینی ہے۔ آج وہ لوگ ریاست نہیں سیاست بچانے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 بیٹھکیں کر چکے ہیں، یعنی کہ 5 بار ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ اور اگر میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں تو آپ نے ان کے جلسے دیکھے ہیں۔ ان جلسوں میں ایک دوسرے کو یہ لتاڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف یہ بولتے رہے ہیں، اور آپ یہ 5 بیٹھکیں کیوں کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں۔ دوسرا، بلاول بھٹو صاحب کو آپ نے سنا ہے اور انہوں نے بالکل واضح ہر جلسے میں یہ کہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا تجربہ بڑا گندا رہا ہے، بڑا تلخ تجربہ رہا ہے، میں مر جاؤں گا نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، حکومت نہیں لوں گا، یہ ہم ووٹ دیں گے، ہم ان کی حمایت کریں گے، کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے، جیسے یہ کہتے ہیں 3 سال آپ ہمیں کرنے دیں 2 سال ہم آپ کو دیں گے، یہ والا سین نہیں کریں گے۔ اور اب پریشر کہیں سے آ رہا ہے اور دباؤ کہیں سے آ رہا ہے۔ پریشر یہ ہے کہ آپ کو ہر حالت میں حکومت بنانی ہے، کیونکہ اگر آپ حکومت نہیں بناتے تو جو سیٹیں آپ کو جتوائی گئی ہیں دھاندلا کر کے، وہ سیٹیں واپس بھی ہو سکتی ہیں۔ جو آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک سندھ کے اندر حکومت بنا کے بیٹھ جائے اور دوسرا پنجاب کے اندر حکومت بنا کے بیٹھ جائے اور وفاق کے اندر حکومت یہ نہ بنائیں، ہم یہ جو برڈن ہے یہ اپنے سر پہ نہ لیں، تو جناب یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، یہ واپس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے حکومت نہ بنائی تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی، عمران خان صاحب حکومت بنائیں گے اور عمران خان صاحب کی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنائیں۔ اگر وہ حکومت میں آیا تو ہم سب کا احتساب ہوگا، ہماری کرسیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، ہم سب جیلوں کے پیچھے نظر آئیں گے، جو کرتوت ہم نے کیے ہیں
وہ بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، اوپن اینڈ شٹ چیزیں ہیں، اور آپ کے پاس یہ موقع ہے، آخری سمجھ لیں یا پہلا سمجھ لیں، سیاست تو تب بچے گی جب آپ لوگ سیاست کرنے کے لائق رہیں گے، آپ لوگ عوام کے سامنے جانے کے لائق رہیں گے۔ آپ جب ہوں گے جیلوں میں یا پاکستان سے فرار ہو چکے ہوں گے تو سیاست کیا بچا پائیں گے؟ اس لیے فیصلہ کر لیا گیا کہ پی ڈی ایم آپ حکومت بنائیں اور ہر حالت میں بنائیں، ورنہ آپ جیلوں میں نظر آئیں گے۔ یہ آپ کو اس چیز کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اور دوسری، آپ کو جو پنجاب اور سندھ میں جو دھاندلا کروا کے ہم نے سیٹیں جتوائی ہیں وہ واپس بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ پریشر گین کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ پریشر کہاں سے گین کیا گیا ہے؟ انہی عناصر کی طرف سے گین کیا گیا ہے جو پاکستان میں 75 سالوں میں حکومتوں کے اوپر اپنے اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب فیصلہ تو کر لیا گیا کہ حکومت پی ڈی ایم 2 طرز کی بنانی ہی بنانی ہے، اور ہر حالت میں بنانی ہے۔ ایسی ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اسی وجہ سے 5 بیٹھکیں کر لی گئی ہیں، یعنی کہ 5 سٹنگز کی گئی ہیں مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، اور اس کے اندر ڈیسائیڈ یہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے۔ یہ کانٹوں کا جو تاج ہے یہ ہم سر پہ نہیں پہنیں گے، ہمیں آئینی عہدے دیے جائیں۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے، اب بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ حکومت نہیں لینا چاہتے، حکومت لینا چاہتے ہیں۔ اصل میں ایک اور وجہ بھی ہے، اصل یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے، پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہے، اور آئی ایم ایف کے قرضے کی قسط کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو خزانہ خالی اس لیے کہ ان کو پتہ ہے خزانہ یہ خالی کر کے نکلے ہیں، تو وفاق میں ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ وفاق میں یہ عہدے بھی لے سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، لیکن ان کی سیاست ڈوب جائے گی کیونکہ یہ عوام کو ریلیف نہیں دے پائیں گے، اور خزانہ خالی ہے، اور وہ جو قسط کی تلوار لٹک رہی ہے وہ قسط بھی واپس کرنی ہے آئی ایم ایف کو۔ تو یہ کوئی بھی کانٹوں کا تاج جو ہے وہ سر پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص کر کے نواز شریف صاحب تو بالکل نہیں ہے، شہباز شریف صاحب بالکل راضی نہیں ہے، اور بلاول بھٹو تو پہلے ہی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پریشر جو گین کیا گیا وہ طاقتور کی جانب سے کیا گیا کہ بھائی جی بندے دے پتر بن جاؤ اور حکومت لے لو، نہیں تے عمران خان اسی نظر لگائے بیٹھا ہے، اگر اس نے حکومت لے لی جو اس کی جانون بنتی ہے اور جو اس کی سیٹیں بنتی ہیں، اگر اس کو واپس مل گئی، عدالتوں سے فیصلے آگے، الیکشن ٹربیونل سے فیصلے آگے، اور آپ کی حکومت نہ بنی، تو آپ سیاست چمکاتے چمکاتے آپ جیل کی دیواریں جو ہیں وہ پالش کر رہے ہوں گے، چمکا رہے ہوں گے اور گنتی کر رہے ہوں گے سلاخیں۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بالکل واضح پیغام پہنچا دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے اور خزانہ انہوں نے خالی کیا ہے، تو اب یہ خالی خزانے کے اوپر جا کے بیٹھ کے کیا کریں گے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اس طرز کی حکومت بنا بھی جاتی ہے، تو دنیا کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کا مینڈیٹ تھا اس کو دیا نہیں گیا ہے، اور آئی ایم ایف ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرے گا؟ ابھی تو یہ بجلی کی قیمتیں اور بڑھانے جا رہے ہیں، 7 روپے فی یونٹ بڑھنے جا رہا ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، پیٹرولیم موصولات پھر آگے جائیں گی، ڈیزل جائے گا، کھانے پینے کے اوپر ٹیکس لگیں گے، لگزریس گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگیں گے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا، اور وفاق میں ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے پاس جب ہوئی ہے تو اس کے بعد سارے اختیارات صوبوں میں چلے جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا صوبوں میں انجوائے کریں پروٹوکول کے ساتھ۔ لیکن یہ جو گلے کی ہڈی بن چکی ہے وفاق کی حکومت، جس کا خزانہ خالی کر کے جناب موصوف شہباز شریف صاحب، ان کی کابینہ اور پیپل پارٹی گئی ہے، اب یہ ان کو ہر حالت میں یہ گلے کی ہڈی نگلنی پڑنی ہے، اور یہ پریشر اور یہ دباؤ جو ہے ان کے اوپر بالکل روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا گیا ہے، اور ان کو بتا دیا گیا کہ جو دھاندلا ہم نے آپ کی خاطر کیا ہے، جو دھاندلا ہم نے کر کے حکومت آپ کو دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب سے
پیچھا چھڑانے کی کوشش کی ہے وہ واپس بھی ہو سکتا ہے, وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. آگے حکومت تو یہ بنائیں گے, ڈر کر بنائیں گے, پریشر میں بنائیں گے, دباؤ میں بنائیں گے, ہو سکتا ہے سال 2 سال یہ پریشر اور دباؤ میں چلائیں گی, لیکن یہ چلے گی نہیں. یہ حکومت بالکل سسٹین نہیں کر پائے گی. دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ پہلے بھی نہیں کیا پچھلے 16 ماہ, اب بھی نہیں کرے گی. انویسٹر پاکستان سے چلا گیا ہے, پڑھا لکھا نوجوان پاکستان سے چلا گیا ہے, اور کوئی انڈسٹریلسٹ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ادارہ جو ہے وہ اس ٹائم خسارے سے پاک نہیں ہے, سب خسارے میں چلے جا چکے ہیں. تو یہ لوگ اپنی سیاست اگلے چند سالوں میں یعنی کہ 2 یا 3 سالوں میں اس کا تابوت نکال کے دفنا دیں گے. یہ جو سیاست بچانا چاہتے ہیں اور اب ریاست نہیں بچانا چاہتے, یہ پہلے کہتے تھے ہم ریاست بچانے آئے تھے لیکن اب سیاست بچانا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بڑا گیم ہو چکی ہے, بڑی مطلب کہ وہ کارروائی ڈال دی جا چکی ہے. اب آگے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز KPK میں اور پنجاب میں سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر چکی ہے. بہت بڑی پریس کانفرنس کی, بیرسٹر گور صاحب موجود تھے, اور شیعہ جو وہ ہے راجہ ناصر وہ بھی وہاں پر موجود تھے, MWM کے سربراہ. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے موجود تھے صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب. تو مل کر سٹینڈنگ اوویشن لے کر, سٹینڈ ہو کر, انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ اتحاد جاری اور ساری رہے گا. اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام کارکنان, تمام امیدوار جتنے بھی ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ اپنے حلف نامے جمع کرائیں, اور حلف ناموں کے ساتھ جو صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب ہے وہ رات کو الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں پارٹی کی طرف سے, اور پارٹی کے جو یہ کینڈیڈیٹ شمولیت حاصل کر چکے ہیں ان کی طرف سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو سونپ دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایک نوازش تھی, اس نوازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا, اور جب بلے کا نشان چھین لیا گیا تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آزادانہ حیثیت میں آئے, میدان میں لڑے, جیتے. اب ایک آزادانہ لیول پہ وہ بیٹھے ہیں تمام کے تمام, اور ان کو ایک پارٹی کی چھتر و چھایا کے اندر کور میں جانا پڑے گا تاکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نیشنل اسمبلی, قومی اسمبلیوں میں اپنی مخصوص نشستوں کو گین کر سکے, اقلیتی نشستوں کو گین کر سکے, اور جب سینٹ کے آگے مارچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو سینیٹر بھی اپنے منتخب کروا سکے, الیکشن میں حصہ لے سکے. یہ پہلا قدم ان کا کامیاب ہو چکا ہے. سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے اٹیچمنٹ کر لی ہے, اور ان کو نشستیں بھی مل جائیں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر نہیں بھی دی جاتی, کوئی ٹیکنیکل ایشو بنایا جاتا ہے, الیکشن کمیشن جو موصوف صاحب بیٹھے ہیں جو ایک فریق کے طور پہ کام کر رہے ہیں PTI کے اگینسٹ, تو پھر عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, عدالتوں میں جائیں گے, اور آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں. یہ ڈرامہ چلتا ہی رہنا ہے. اس کے علاوہ تمام جو MPs ہیں, MNAs ہیں, انہوں نے حلف جمع کروا دی ہیں, اور 50 کے قریب جو ہے وہ رات کو الیکشن کمیشن میں بھی فارمز جمع کروا دیے گئے ہیں اتحاد کونسل کے بانی جو ہیں حامد رضا خان صاحب کے ذریعے. اب 3 حلقوں کو, اسلام آباد کے جو حلقے ہیں وہاں سے نون لیگ کو جتوایا گیا تھا دھاندلا کر کے, تو تینوں کے تینوں حلقوں کے جو نوٹیفیکیشن ہے کامیابی کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں, معطل کر دی ہیں, اور یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے نون لیگ کے لیے, بہت بری خبر ہے. اور ایک لاہور کی سیٹ بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد 45 سیٹیں 46 سیٹیں اور ایسی ہیں جو الیکشن ٹریبیونل میں جانی ہیں, جو کورٹس میں جانی ہیں, ہائی کورٹس میں جانی ہیں, اور یہ معاملات کھڑے ہیں. تو یہ بھی خدشہ ہے. اس وجہ سے بھی یہ ڈر کے آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ چیزیں ساری کی ساری الیکشن ٹریبیونل میں جاتی ہیں اور جلد فیصلے آ جاتے ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں جو واقعی ہارے ہوئے ہیں, اور ہماری سیٹیں چھینی جاتی ہیں, تو پھر ہم کسی لائق نہیں رہیں گے. اس لیے ہمیں بیٹھکیں تیز کرنی چاہیے اور حکومت سازی کا حصہ ہونا چاہیے. تو یہ معاملہ جو 3 سیٹوں والا ہے یہ اب اٹک گیا ہے. اسلام آباد کی تینوں سیٹیں بڑی واضح اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, انڈیپینڈنٹ لوگ جیت چکے تھے, جن کو ہروایا گیا ہے,
اور بڑا دھاندلا کر کے ہلوایا گیا. اب یہ واپس ہوتی ہیں، ریورس ہوتی ہیں، یا الیکشن ٹریبیونل میں یہ معاملہ جاتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے تمام کے تمام رپورٹس الیکشن کمیشن سے طلب کر لی گئی ہیں. اب آگے جو مسئلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح کہہ دیا کہ ہم سب سے پہلے حکومت سازی کرنے کے بعد عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کرانے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہمارا پہلا جو ہے وہ کام ہوگا. اس کے بعد تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو اتنی اذیت سے گزرے ہیں اور جو ابھی گزر رہے ہیں اور جو ہمارے کچھ سینئر رہنما بھی ہیں ان کو بھی نکلوانے کی کوشش کی جائے گی اور اس دل سے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں. اب پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے آگے. مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز، یہ تو پاکستان سن چکے ہیں. اب کس قسم کا شو چلنے جا رہا ہے اور کیسے مکے گا یہ پاکستان نے دیکھنا ہے، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ بالکل دفن ہو جائے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں، سبسکرائب کیا کریں، میرے چینل کو لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. پاکستان زندہ باد.